اچھا، تھانہ الپا جو تھا ایک بہت بڑا قدیمی اور تاریخی تھانہ ہے، اور یہ انگریز دور کے اندر سے چلا آ رہا ہے جب تک سے. تو یہ بہت ہی زیادہ دور ہے شہر سے، اور وہاں پہ جاتے ہوئے دن کو بہت، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ڈر لگتا ہے. تو وہاں کے جرائم کو کنٹرول کرنے میں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ الپا کے علاقے میں اس دور میں بہت زیادہ وارداتیں ہوتی تھیں، بہت زیادہ چوری ڈکیتی، اور یہ جب کیونکہ جرائم کا علاقہ تھا اچھا. تو اس دور میں وہاں پہ یہ تھانہ قائم کر دیا گیا. اور وہ دوبارہ یہ پچھلے دور میں پیپلز پارٹی دور میں یہ بیوسن روڈ پہ شفٹ ہوا تھا، یہ لطف آباد کے قریب. تو اس کی دوبارہ وہیں پہ کچھ وہاں پہ یہ بیسیکلی یہاں پہ یہ سیاسی اثر رسوخ والا تھانہ کہلاتا ہے. تو دوبارہ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ اسی عمارت میں جو موجودہ اب جہاں پہ شفٹ ہے، جہاں بھی ہے. ہاں جی، تو یہ دوبارہ اس کی نئی عمارت بنا کے اس کو وہاں پہ شفٹ کر دیا گیا. اور سیاسی یہ اثر و رسوخ میں کون کون سے عوامل آتے ہیں؟ کون کون سی ایسی پارٹیز یا گروپس ہیں جو اس کو پر اثر انداز؟ یہ پورا علاقہ 151 حلقہ ہے میرے خیال میں یہ جو ہے اس کا. تو وہاں پہ جو سیاستدان ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں. اس کے لیے بڑے خوب کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں سیاستدانوں کو ایس ایچ او پسند ہی نہیں آتا. روز 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ایس ایچ او تبدیل ہو جاتا ہے. کسی جو اراکین اسمبلی یا موجودہ یا سابقہ ان کو پسند نہیں آتے، وہ شکایتیں کر کے ان کو ہٹوا دیتے ہیں. یہ اس حوالے سے بڑا مشہور تھانہ ہے. اچھا، یہ ویسے جیسے پہلے باتیں ہوتی تھیں دیہاتوں کے اندر یا بیکورڈ ایریاز کے اندر، جو چیزیں چلتی تھیں، جو اس علاقے کے ملک ہوتے تھے یا ان کے وڈیرے ہوتے تھے، انہی کے اندر تھانے اور جو تھانے کے ایس ایچ او اور جو اہلکار ہوتے ہیں انہی کے گھر آتے جاتے بھی تھے. یہ بھی اب ملتان ایک بڑے شہر کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. بیسیکلی یہ جو ہے نا علاقہ ٹوٹل ہے دیہات کا علاقہ. تو دیہات میں آپ کو پتہ ہے کہ وہی نمبرداری، وہ سیاست وڈیرہ، یہ رساگیری اس تھانے میں پورے ڈسٹرکٹ میں یا جلال پور میں چلتی ہے، یا پھر یہ تھانہ الپا کی حدود میں چلتی ہے. یہ جو رساگیری ہے یا علاقے کا اثر رسوخ سارا جا کے تھانے پہ ہی ہوتا ہے، معاملہ ختم.